سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں، سب نے ایک ہی بات کی دعوت انسانوں کو دی ہے کہ اللہ کو ایک مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں۔ یہی ایمان باللہ کا حقیقی مطلب ہے اور اسی کو توحید بھی کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دل سے ایک ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اعمال سے اس کی تصدیق کرنا۔ مزید یہ کہ اللہ کو اکیلا اپنا خالق، مالک، رازق، معبود تسلیم کر کے اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دینا، اپنی خواہشات کو اس کے حوالے کر دینا، اس کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینا ہی ایمان باللہ کا حقیقی مطلب ہوتا ہے۔ ایمان باللہ کے ویسے تو بہت سے مطالبے اور تقاضے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اہم تقاضے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایمان باللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، وہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو چاہے۔ ارشاد ربانی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن کی صفت یہ بتائی گئی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کی محبت بندے کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اور شوق پیدا کرتی ہے۔ ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت بندے کے دل میں موجود ہو۔ یہ ایک مومن کی علامت اور پہچان بتائی گئی ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون۔ اللہ کی خشیت بندے کو گناہ سے باز رکھتی ہے اور اس کے ایمان کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ ایمان باللہ کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اللہ کی یاد بندے کے دل کو قوت بخشتی ہے، اس کے ذہن کو منور کرتی ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جو لوگ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی پیدا کردہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ مومنوں کی صفت بتائی گئی کہ وہ ہر حال میں مختلف صورتوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ایمان باللہ کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو خالص اور بے آمیز رکھے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک اور ظلم کی آمیزش نہ ہونے دے، اس کا ایمان خالصتاً اللہ کے لیے، اس میں کسی طرح کی ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ ایمان باللہ کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ بندہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جانے کے بعد کسی بھی طرح کے شک و تردد میں مبتلا نہ ہو، بلکہ بصیرت کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ مومن کی یہ پہچان بتائی گئی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ حقیقت میں مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے ادھیر نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتے رہیں، اس پر کسی طرح کا شک و شبہ نہ اپنے دل میں پیدا ہونے دیں۔ ایمان باللہ کا چھٹا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان پر قائم رہے، جب مخالفتوں کا طوفان آئے تب بھی اپنے ایمان پر مضبوطی سے ثابت قدم رہے۔ ایک شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر جم جاؤ۔ کیسے ہی حالات ناسازگار ہوں، آپ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہیں۔
ایمان باللہ کا ساتواں اور آخری تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ اولاد ہو، رزق ہو، شفا ہو، کسی بھی طرح کی ضرورت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اسی سے دعائیں کرے، اسی کے آگے اپنی پیشانی کو جھکائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اے پیغمبر، میرا بندہ جب تم سے میرے متعلق پوچھے تو بتا دو کہ میں تم سے بہت قریب ہوں، جب تم پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھے ایمان باللہ کے کچھ اہم تقاضے جس کا پورا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔